محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر بما ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ زندگی ہمیں ایک بطور امانت کی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی کا موقع ایک ہی دفعہ ملا ہے. اس لیے سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس ہیں. ہر انسان جب مرتے وقت یہی تمنا کرے گا کچھ سانس اور مل جائے تاکہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی ذات پر ایمان. لیکن جو مدت مقرر ہے اس میں زیادتی نہیں کی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. ہر ایک انسان کی مدت مقرر ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پہلے جا سکتے ہیں اور نہ اس وقت تاخیر ہو سکتی ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب کافر اور نافرمان کہے گا مجھے لوٹا دو دنیا میں دوبارہ، میں تو سب کچھ مان کر آؤں گا. فرمایا نہیں، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. یہاں فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو پتہ ہے یہ تم نے کیا، اس لیے انسان کے اعمال، ان کی تاثیر ہے، یہ بیکار نہیں ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ آخرت بھی بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، اور یہی سرمایہ ہے آخرت کا. اور خدا نخواستہ اعمال برے ہوئے تو آخرت بگڑے گی اور دنیا بھی بگڑے گی. آج جو انسانیت پریشان ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے. کوئی درندے نہیں آگے بستیوں میں کہ انہوں نے چیر پھاڑ شروع کر دی، ان کا نقصان تو بہت کم ہے، وہ کہاں نقصان کر سکتے ہیں. یہ بگڑے ہوئے انسانوں کی جو ہے کارستانیوں کا نتیجہ ہے کہ انسانیت پریشان. ایک آدمی پوری انسانیت کو پریشان کر سکتا ہے. اس لیے سب سے بڑا موضوع انسان کا انسان بننا ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے افضل انسان ہے. اور انسان ساری کائنات کو اللہ نے خدمت کے لیے بنایا اور ایک کام دیا، اور انسان کے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اے انسانوں زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگایا. تو کیا انسان کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں، انسان کو سب سے بڑے مقصد اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی زندگی بہت قیمتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو چیزوں میں بہت زیادہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں. تو نقصان وہ ہے جو حضور نے بتایا. وہ کیا؟ کہ اعضاء کی سلامتی، صحت، جس سے اللہ کے احکام کو ہر وقت ادا کرے. اس صحت میں انسان اللہ کے احکام پر نہ چلے تو یہ بہت بڑا اس کا نقصان ہے. اور مرنے سے پہلے دنیا میں جو یہ وقت دیا ہوا عام اور یہ ہے کھلا میدان دیا ہوا،
ایمان لاؤ، ایمان کو مضبوط کرو، اعمال کرو، یہ وقت جو چلا گیا تو سب سے زیادہ انسان اپنے اس فراغت کے وقت میں کرتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز یہ ہے، یہ دونوں چیزیں، اس لیے وقت قیمتی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ زمانہ تو ایک ظرف ہے، جیسے برتن اس کی قیمت اس میں مظروف کے اعتبار سے ہوتی ہے، مظروف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ خالص پانی کی بوتل ہے، اس کی قیمت کم ہے، کوئی مشروب ہے اچھا، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور کوئی جیسے ایسا جو ہے ڈبیا ہے جس میں سونا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں کیا ہے، ایمان اور اعمال ہیں، تو یہ جو ہے یہ صحیح سرمایہ والا ہے۔ اور پھر اللہ کے دین کی محنت، یہ تو سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کو علی نبینا و علیہم الصلوات و تسلیمات، جو پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کو مخلوق تک دین پہنچانے اور دین پر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 حضرات انبیاء کرام، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء کرام، یہ معصوم ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اور ان کو ذمہ کیا گیا لوگوں کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ فرمان الہی، اے رسول جو کچھ اتارا گیا آپ پورا پہنچا دیجئے اپنی امت تک، انسانوں تک پورا بلغ ما انزل الیک، پورا اور اچھی طرح پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانا جو ذمہ داری تھی وہ ادا نہ کیا، اور انسانیت تو مخالفت کرے گی، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بات تفاسیر میں آتا ہے اس سے پہلے کچھ صحابہ تھے جو پہرا دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کی ایک جماعت تھی، اور مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، اس کا نام اسطوانۃ الحرسہ ہے، کہ صحابہ کے، کیونکہ یہود اور منافقین اور باہر کے دشمن ان سے خطرہ، تو وہ پہرے دار، تو وہ جگہ تھی جہاں پہرے دار بیٹھا کرتے تھے۔ واللہ یعصمک من الناس، اس پر آپ نے فرمایا اللہ نے میری حفاظت کا جو ہے ذمہ لے لیا، اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں، تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انسان پاکیزہ ہو جائے، انسان بن جائے، اور انسان سے دوسری ساری کائنات کو فائدہ ہو، اس کے لیے صرف نبیوں کی محنت ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ اس کی محبت ساری کائنات کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ یہ محبت دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے سے نہیں، اگر جو یہ سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ ان چیزوں کی قیمت تو خود انسان کی وجہ سے ہے۔ یہ زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں، سونے کی یہ قیمت ہے، ہیرے جواہرات جو انسان کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہیں، تو وہی اتنی ہی زیادہ اس چیز کی قیمت ہے۔ ان چیزوں کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ انسان کی قیمت اس چیزوں کی وجہ سے۔ آج یہ دھوکہ لگ گیا ہے، انسان کی قیمت تو دل میں ایمان، اور انسان کی قیمت تو اعضاء سے اللہ کے احکام کا صادر ہونا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمان الہی، اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے اور انسان احسان مند ہے، نعمت دینے والے کا احسان نہیں بھولتا، تو سب سے بڑے محسن، پہلے محسن تو اللہ ہی ہیں۔ تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ یہ تبلیغ و دعوت کی یہ محنت ہے، اتنی عظیم محنت ہے، اتنی پاکیزہ محنت ہے کہ یہ حضور کی محنت ہے۔ اس محنت میں حضور کے جذبات کا اتباع، حضور کے جو جذبات تھے وہ ہمارے جذبات ہوں، فکر میں حضور کا اتباع، حضور کی محنت میں اتباع، محنت میں بھی حضور کے نہج کو اختیار کرنا،
اور عبادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا شرف ہے اس امت کا، اور کیا قسمت ہے اور قیمت ہے اس امت کی کہ اس کے اعمال کے لیے جو معیار بنایا اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جن کی ایک ایک ادا اللہ کو کائنات سے زیادہ پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس جگہ آپ آرام کر رہے ہیں وہ زمین کا حصہ اللہ کو اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو جو ادائیں آپ سے نکلی وہ کیسی محبوب ہوں گی؟ اس لیے فرمایا جو آپ کی اداؤں کو جو ہے اپنا لے گا تو اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جس کو اللہ محبوب بنا لیں گے اوپر سے عزت آتی ہے۔ اللہ جس صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ کا امر۔ تو پھر جبرائیل کی جو محبت کریں، کون ہے جبرائیل؟ فرشتوں کے سردار، وحی کو لانے والے 4 مقرب فرشتوں میں ان میں سب سے بڑے جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ کا پیغام اللہ سے کی طرف سے لے کر رسول پر آنا، یہ جبرائیل علیہ السلام۔ اور اے جبرائیل جو 7واں آسمان ہے ان کے فرشتوں میں اعلان کرو کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آج دنیا کی جھوٹی محبت کے لیے اور چند انسانوں کے دل کی محبت کے ظاہری محبت کے لیے انسان اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کسی سیٹ کی وجہ سے، کسی کارخانے کی وجہ سے اور کسی چیزوں کے ڈھیروں کی وجہ سے۔ یہ جو محبت ہے یہ تو ان چیزوں کی ہے، وہ چیز آج نہ رہے تو کوئی انسان کو پوچھنے والا بھی نہیں، اور جو ایمان اور اعمال کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ اور یہ تو چھوٹا سا قرۂ ارض، یہ 5 ارب انسان، اور انسان جو ہے چند انسانوں میں ہی پہچانا جاتا ہے، اور یہ محبت اللہ نے محبوب بنا لیا۔ 7ویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے قدردان ہے 7 آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ یکے بعد دیگرے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی قبولیت ڈال دی جاتی ہے، زمین اس کو پہچانتی ہے، یہ درخت اور اس کے پتے اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ ڈھیلے اور پتھر اس کو پہچانتے ہیں، زمین کا حصہ اس کو پہچانتا ہے۔ اور اس محبت کے لیے کہ دنیاوی اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اس محبت کے لیے تو دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور محبت ہو، اور جسم سے اللہ کے اعمال صادر ہوں، اللہ کے احکام صادر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور وہ بڑا زرق برق لباس میں، بڑی اچھی سواری پر، بڑی اچھی حیات میں۔ حضور صحابہ سے حضور نے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بڑا آدمی ہے، بڑی حیثیت والا ہے، یہ کسی سے بات کرے تو اس کے بات کو توجہ سے سنا جائے، یہ کسی کی سفارش کر دے تو فوراً قبول کی جائے، حتیٰ کہ بڑی بات کسی کے ہاں اپنی شادی کا پیغام دے دے تو اپنی لڑکی دینے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے تیار، آپ خاموش رہے۔ ایک دوسرا شخص گزرا، اس کی حیت بڑی عام سادہ سی، بہت سادہ، کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یہ تو جو ہے بہت عام آدمی ہے، کوئی بات کرے تو کوئی کان توجہ سے بات نہ سنے، سفارش کرے تو کسی کی سفارش کوئی قبول نہ کرے، اور شادی کا پیغام اگر دے بھی دے تو منگنی نہ کی جائے۔ فرمایا اچھا تم ایسے کہہ رہے ہو تو سنو، اللہ کا رسول یہ بتا رہا ہے، پہلا وہ شخص جس کی تم نے تعریف کی، پوری روئے زمین ایسے انسانوں سے بھر جائے تو یہ ایک آدمی اللہ کے ہاں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے دنیا کی چیزیں بری ہیں، محبت کا معیار دل میں اللہ کا ایمان اور سارے جو ہے اعضاء سے اللہ کا احکام کا صادر ہونا، یہ ہے انسان کی عظمت کا معیار، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں بادشاہ ہیں لیکن اللہ کو کیسے محبوب ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، یہ 2 حضرات انبیاء کرام، داؤد علیہ السلام یہ انبیاء بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنی محبت ہے، محبوب ہے۔ تو محبوبیت بادشاہت کی وجہ سے نہیں، محبوبیت ایمان اور اعمال کی وجہ سے، محبوبیت ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنے اللہ نے ان کو سلطنت بڑی دی تھی، تو ان کے آتا ہے کہ جب پہلے وہ مدینے کے گورنر تھے اور جو ہے بادشاہ کے یہ داماد تھے،
اور ان کی بیوی فاطمہ عبد الملک کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اور بڑے نفیس، خوبصورت اور اچھا لباس، اچھی خوشبو۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور دیکھا ایک طرف عمر ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، اور فرمایا حضور نے، اے عمر، میری امت کا معاملہ تمہارے حوالے کیا جائے گا، میری امت سے معاملہ ایسا کرنا جیسے ابو بکر نے کیا تھا اور عمر نے کیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا شان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا معاملہ کیا کہ جب ان کو خلیفہ رسول بنایا گیا تو وہ تو انکار کرتے رہے، اور ہر نماز کے بعد، کتنے دنوں تک نماز کے بعد، بھائی یہ جو بیعت کی ہے اور مجھے ذمہ داری دی ہے اس کو واپس لے لو، کسی اور کو بنا لو، بالکل طلب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے، نہیں، نہ آپ واپس کریں گے تو ہم آپ سے واپس لیں گے، اور نہ کوئی ہم میں سے آپ کو واپس کرنے کو کہے گا، آپ بھی خلیفہ رسول ہیں، آپ بھی خلیفہ رسول ہیں۔ اور یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے جب سے اسلام لائے سب کچھ لگایا۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے احسانات، ان نے جو مجھ پر احسانات کیے، میری مدد کی، میرے دین میں پھیلانے میں نصرت کی، ان کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں۔ ابو بکر اس کے اتنے احسانات ہیں، وہ تو اللہ سے میں کہوں گا اپنی شان کے مطابق جو ہے ان کو بدلہ دے دے۔ دنیا تھی وہ لگا دی، ہجرت کے لیے نکلے تو پورا مال لے کر نکلے، اب اللہ پہ چھوڑ کر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھوٹی بچی تھی، اور میرے والد صاحب ہجرت جیسا سفر اور یہ عظیم کہ جس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر کے پاس کہ جانا ہے، چلنا ہے، تو پہلے سے اطلاع تھی۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پالی تھی، اور ایک اونٹنی کا نام قصوہ یا عذبہ تھا۔ 2 اونٹنیاں، ایک اونٹنی حضور کے لیے، ان کو چراتے بھی تھے، خدمت بھی کرتے تھے کہ ایک پر حضور سوار ہوں گے، ایک پر میں سوار ہوں گا۔ حضور آئے رات کے وقت میں، اونٹنی پر بیٹھے، یا رسول اللہ یہ عذبہ اونٹنی آپ کے لیے ہے، یہ قصوہ اونٹنی آپ کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے میرے لیے لیے، لیکن یہ ہجرت کا سفر ہے اللہ کے لیے، اس کی میں تمہیں قیمت ادا کروں گا اور قیمت دے کر اس پہ سوار ہوں گا تاکہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی کا بھی خرچ ہو۔ حالانکہ ابو بکر تو جان دینے والے ہیں اور کب سے خرچ کر رہے، اور بعد میں بھی کتنا خرچ کیا، لیکن ہجرت کے سفر کے لیے باقاعدہ 800 درہم قیمت ادا کی اور چلے تو حضرت ابو بکر جیسے جانثار کہ کبھی حضرت ابو بکر آگے چل رہے ہیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ اے ابو بکر یہ کیوں؟ یا رسول اللہ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گھات میں بیٹھے ہوا نہ ہو تو میں سامنے ہو جاتا ہوں کہ سامنے سے آنے والا تیر، نیزہ، تلوار مجھے لگے، آپ پر کوئی نقصان نہ ہو۔ جب پیچھے سے آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ پیچھے سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، دائیں اور بائیں۔ اور کہتے ہیں سراقہ ابن مالک جو بعد میں صحابی بھی بنے، کیونکہ انعام بہت زیادہ تھا، وہ پہنچ گیا اور دور سے دیکھا تو وہ دوڑا حضور کی طرف کہ میں ان کو لے جاؤں گا، اپنے گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اکفناہ بما شئت وبمن شئت، اے اللہ میری کفایت فرما۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ تیز دوڑتا ہوئے آ رہا تھا گھوڑے پر، تو چاروں پاؤں اس کے پیٹ تک دھنس گئے پتھروں میں، اور وہ لڑکھاتا ہوا گر کر سنبھلا اور ہاتھ جوڑے کہ مجھے معاف کر دیں، اور جو ہے میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ جو ہے گھوڑا نکل جائے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے گئے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں ہم تو چھوٹی بچیاں تھیں، اور میرے دادا تھے ابو قحافہ جن کی نظر جو ہے کمزور، نظر نہیں آتا تھا ان کو، تو وہ کہنے لگے اے میری بیٹیوں، تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے اور سب کچھ اپنا لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ لے گیا ہے، تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب دیکھیں تربیت ہے، بچیاں ہیں، تربیت، وہ روئی نہیں دادا کے سامنے، دادا جان کیا کر رہے ہیں، یہ ابا یہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے سے نہیں، سنبھالا موقع کو۔ جب تربیت ہوگی تو اللہ بچیوں کو بھی یہ حوصلہ عطا فرمائیں گے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ۔ کامیابی اللہ کے لیے مشقت آ جائے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ دادا جان ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں گئے، اور ان کو مطمئن کرنا تھا
تو گھر سے باہر نکل کر راہ کی کنکریاں اس طاقچے میں رکھیں جس میں میرے ابا دراہم اور دنانیر کے سکے رکھتے تھے، اور اس میں رکھ کے موٹا کپڑا ڈال دیا اور دادا جان کا ہاتھ اس کے اوپر سے پھروایا، تو وہ سمجھے دراہم دنانیر ہیں تو مطمئن ہوئے۔ فرماتے ہیں حالانکہ میرے والد کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اللہ کے حوالے کر کے گئے۔ حضرت حاجر علیہ السلام، یہ بقرعید کا ابھی تو چل رہا ذو الحجہ کا مہینہ، یہ جو جو قربانی کتنے لاکھوں مسلمانوں کروڑوں مسلمانوں نے قربانی کی، یہ کس کی یاد میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ کیا قربانی کی تھی کہ اللہ نے خواب میں دکھلایا، اور نبی کا خواب وحی ہے کہ اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کرو، ذبح کر رہے ہیں، 3 دفعہ دیکھا اللہ کا امر۔ کسی بچے کو تو اپنے جو ہیں جوان ماں کی گود میں 12-13 سال پہلے ایک ایسی وادی اور پہاڑوں کے ایک جو ہے اس میں پہاڑی کی گھاٹی میں ایک ٹیلے پر چھوڑ کر آئی تھی اس کی جوان ماں، اور اس کو دودھ پیتا بچہ تھا، بس ایک تھیلا چھوڑا تھا جس میں تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ چھوڑا تھا جس میں بچا ہوا پانی، اور آ گئے۔ اور ماں نے جو یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے امر سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو میرا اللہ ہم ماں اور بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسی جگہ جہاں اسباب ہیں ہی نہیں، تو اس لیے بھی دین کا تعلق اسباب سے نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پیدا ہوئے، یہاں کوئی پیداوار نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ تیرے امر پر اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ کر اتنی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، ان کی محبت بٹھا، اور اے اللہ یہ زمین دنیا کے اسباب تو نہیں ہے، آپ قادر ہیں، اور دنیا چاروں طرف سے رزق ان کی طرف کھنچ کر آئے، تو وہ دعا قبول ہوئی۔ اور اس وقت سے کیسا اللہ نے انتظام کیا کہ اس عورت کو اللہ نے آب زمزم دیا، زمزم کا پانی دیا، کہ اس زمزم کے پانی سے پیاس بھی دور، بھوک بھی دور، جو ہے بیماری بھی دور، اور جو ہے تھکاوٹ بھی ختم، کمزوری بھی ختم، اسی پر گزارا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس ماں نے اس بچے کی تربیت کیسی کی ان حالات میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ان کو ذبح کرو، چھری لے کر آئے اور بیوی سے کہا اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور لے کر چلے، تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو شیطان 3 جگہ سے ظاہر ہوا، اور بوڑھے یعنی کسی ایک شیخ کی شکل میں کہ جیسے بڑا ہمدرد ہو، اور وہ بچے سے کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، تمہارے ابا چھری سے تمہیں ذبح کریں گے، یہ اشارہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ایک بوڑھا ظاہر ہوا ہے اور یہ جو ہے ڈرا رہا ہے، تو وہ پتھر مارے انہوں نے ساتھ، کہا یہ شیطان ہے، ہر پتھر مارنے پر وہ زمین میں دھستا تھا پھر ابھرتا تھا۔ تو یہ رمی جمرات جو کرتے ہیں، اسی لیے وہ جگہ ہے جہاں شیطان ابھر کر ایک بچے کو ورغلاتا تھا کہ اللہ کے حکم پر نہ جاؤ تمہاری گردن کٹے گی، لیکن ایمان کیا ہے کہ گردن بھی جائے تو ہم تو اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ آگے لے گئے، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور بچے سے صاف کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی رأیت فی المنام انی اذبح، یہ چھری ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے بچے کا کیا جواب ہونا چاہیے، جان اور وہ بھی لینے والا باپ، اور ایسی حالت میں چھوڑا، لیکن قربان جائیں اس ماں کے، اس بچے کی کیسی تربیت کی تھی، نہ جھونپڑی بنی ہوئی تھی، نہ پیسے اور اسباب ساتھ تھے، نہ کھانا تھا، نہ کوئی پوچھنے کے لیے آنے والا تھا، لیکن اللہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یقین بن جائے کہ اللہ ہے۔ اس لیے اس عورت کو کھلونوں کی اور بچوں کے کپڑوں کی اور ان چیزوں کی کیا ضرورت، جو اللہ مسبب الاسباب ہے وہ ساتھ ہے۔ بھئی یہی یقین بنانا ہے ہر مسلمان نے، کہ یقین بن جائے لا الہ الا اللہ، میں تو اللہ کو الہ مانتا ہوں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، جو حال آ رہا ہے اس کی طرف سے، اور وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے، شہروں والوں کو کھانا وہی دے رہا ہے، اگرچہ وہ دھوکے میں اپنی محنتوں سے سمجھ رہے ہیں، زمینداروں کو غلے وہی دے رہا ہے، اگرچہ وہ دھوکے سے زمینوں سے سمجھ رہے ہیں، تو وہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جیسے بھی پالے وہ پالنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام وہ جب بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا ویران بستی ہے، چھت گر کے دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر گر گئی ہیں، اور کسی باسی کا نام و نشان نہیں۔
اور نبی ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو کوئی گدھا مار کے اسی وقت زندہ کر کے دکھاتے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ وہ تو بیٹھے تھے، ان کے پاس رس تھا اور تھوڑا سا کچھ کھانا تھا، گدھے کو باندھ دیا، دیوار پر سہارا لے کر یہاں کھانے لگے، اور یہ کہا کہ اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ میں تو دعوت دیتا ہوں لیکن دیکھ لوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے روح قبض کر لی اور 100 سال کی موت دی گئی۔ کتنے سال کی موت دی ہوئی؟ 100 سال کی۔ اب موت آ گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، بس موت ہے، صرف جثہ ہے باقی، روح نکل گئی، اور 100 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے پھر روح ڈال دی، اور روح ڈال کے یہ بیدار ہوئے۔ پوچھا کم لبثت، اے عزیر تم کتنا ٹھہرے؟ تو وہ سمجھے میں سویا تھا، یومن او بعد یوم، کہ پورا دن ہو گیا ہوگا گہری نیند میں، یا پورے دن کا تھوڑا سا حصہ، ابھی سورج کچھ باقی ہے تھوڑا سا حصہ۔ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہو۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اپنا یہ رس دیکھو، یہ کوئی تبدیلی نہیں، ایسا جیسے کہ تازہ نکالا وہ گھر سے لے کر آئے تھے۔ کھانا دیکھو، کوئی بو آئی نہیں، بالکل تازہ۔ اور گدھے کو دیکھو، وہ تو اس کی کھال، اس کے بال، اس کے پٹھے، اس کا گوشت، اس کی سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی ہے، چمک رہا ہے ہڈیوں کا تو دیکھا کہ وہ تو ہڈی بن چکا ہے۔ کہ دیکھو 100 سال گزرے ہیں، اللہ کیسے قادر ہیں۔ نہ عزیر علیہ السلام کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کھانا جو اتنی نازک چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے آج ہم کتنے انتظام کرتے ہیں، 100 سال میں اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ ہاں انہی ساری چیزوں نے اس گھوڑ گدھے پر اثر کیا کہ یہ 100 سال بعد جیسا ڈھانچہ ہونا چاہیے، یہ اللہ اپنی قدرت دکھلا رہے ہیں۔ ایک ہی سورج کی روشنی، ایک ہی ہواؤں کے جھونکے، ایک ہی موسم اور بارشیں اور حالات، جس پر چاہیں اس پر اثر انداز ہو جائے، اور جس پر اللہ چاہیں اس کا ذرہ برابر اثر نہ کر سکیں۔ بھئی ہم تو یہ ایمان والے، ہمارا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس یقین کو لے کر پھرنے والے ہیں، تو اس یقین والے کہیں گھبرا جائیں گے؟ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے دیکھا، اپنے جسم کو دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں آیا، اپنے کھانے کو دیکھا، لم یتسنہ، ذرہ برابر اس میں بو نہیں آئی، بگاڑ نہیں آیا۔ گدھے کو دیکھا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، سب کچھ، وہ ہوائیں، وہ بارشیں، وہ طوفان، وہ سیلاب لے گئے اس کے جسم کو، کہاں ہے؟ اللہ کو ایک ایک ذرے کا۔ اب دیکھو، اب اللہ دیکھتے ہی وہ گدھا جو ہے سارے اعضاء جڑ کر اور گدھا زندہ ہو گیا، اور جیسے 100 سال پہلے تھا ایسے ہی، کہ ایسے زندہ کریں گے کہ یہ اب انسانوں کی تاریخ، لوگ تاریخ لکھ لکھ کے تھک گئے، تاریخ سے سبق لو، فلاں بادشاہ ایسا تھا، فلاں بادشاہ ایسا تھا، ایک نظام ہے، لیکن انہی سارے انسانوں کو اللہ قیامت میں زندہ کریں گے، زمین کو پیدا کریں گے، انسانوں کے جسموں کو کامل کیا جائے گا، ایک بارش سی ہوگی، انسان زمینوں سے اگیں گے، ان کے جسم نکلیں گے، سور پھونکا جائے گا، روحیں ان میں پڑیں گی اور اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں ہوگا؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، پلک جھپکنے سے پہلے ہم یہ سارا نظام قائم کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو ہمارے ملک، ہماری کھیتیاں، ہمارے کارخانے، یہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ سارا نظام ہم کر دیں گے۔ ان کے جسم کتنی چیزوں میں تبدیل ہوئے، ان کے ذرات کہاں چلے گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب ہم ہمارے دادا پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، کہاں ہیں ان کے جسم؟ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، کہ تم آنکھ بند کر کے جہاں کھولتے ہو اس سے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہدہد نے آ کر بتایا، ہدہد جو ہے وہ ان کا وزیر تھا، ساتھ تھے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی۔ اصل میں گھوڑے کہیں سے آئے اور بہت خوبصورت گھوڑے تھے، گھوڑوں کو دیکھنے میں ایسے لگے کہ اس وقت کا فریضہ ذرا قضا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ندامت ہوئی اور رونے لگے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کو بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ او گناہ گارو، جتنے گناہ کیے رو لو اللہ کے سامنے، اللہ اپنی دہش کے دہانے کھول دیں گے، تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ میرے بندے کو پتہ ہے میری نافرمانی کی، میں ایسا حلیم ہوں کہ معافی مانگنے پر سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ایسا بنا دوں گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے سلیمان مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ اے اللہ ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں۔ یہ ہے بادشاہت کا طریقہ، کہ
کہتے ہیں آج لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے ووٹوں سے، آج اپنی پارٹی سے، آج یہ پیسے لگا کر، یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر برے بادشاہ ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ چھوٹی سیٹ سے لے کر بڑی بادشاہت تک، قل اللہم مالک الملک، یہ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بادشاہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ اگر لوگوں کے دل طاعت اور تقوی والے ہو جائیں، انہی بادشاہوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دوں گا اور ان سے ان کے فائدے کا کام لوں گا، اور اگر ان کے اعمال برے ہو گئے تو یہ سزا کے طور پر مسلط ہوں گے اور یہ ان پر ظلم کریں گے۔ فرمایا بادشاہوں کو برا بھلا نہ کہنا، اپنی ذاتوں کی طرف دیکھنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ حاتم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور آج ہی کی طرح کہ ہم معیشت کے اعتبار سے تباہ کیوں ہو گئے؟ کیا اللہ کی قدرت میں کمی آ گئی؟ تم معیشت کے اعتبار سے تباہ نہیں ہوئے، تم اللہ کی نافرمانی پر آ گئے، تمہارے دلوں کی یقین بگڑ گئے، تمہارے جسم کے اعمال بگڑ گئے، اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا وہ ہٹ گئے۔ یہ ہے مسئلہ، معیشت کی تنگی اور روپے کی قیمت گر گئی، سمجھ ہی ہماری کھوٹی ہو گئی۔ یہ تو اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو گئے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو بادشاہت دینے والے اللہ، اے سلیمان تم نے بادشاہت مانگی، ہواؤں پر تمہاری بادشاہت اور سارے جنات پر تمہاری بادشاہت۔ یہ بیت المقدس جو بنوایا سلیمان علیہ السلام نے، جنات سے بنوایا، جو پہاڑوں سے ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر، جیسے آج سنگ مرمر کا پتھر ہے اور فلاں پتھر ہے اور فلاں جگہ کا پتھر بہت مہنگا ہے، یہ کیا پتھر ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے، اس لیے بیت المقدس اس کی عمارت بہت قیمتی اور بڑے قیمتی جواہر کے پتھروں سے بنی ہوئی۔ 6 مہینے وہ جنات خدمت کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، ایک لاٹھی پر سہارا لیا ہوا، ٹھوڑی کو لاٹھی پر رکھا ہوا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اسی حال میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی روح نکال لی، اور جنات تو ڈرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان کا ڈنڈا ان کے لیے، وہ تو یہ تو اللہ نے ان میں شرارت رکھی ہے، تو یہ کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے، دن رات، اور سلیمان علیہ السلام روح نہیں ہے اندر، کھڑے ہوئے لاٹھی کے سہارے پر۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ ان کی لکڑی لاٹھی جو زمین سے ملی ہوئی تھی، لاٹھی کو ٹیکو آگے چلو تو پھر دیمک نہیں لگے گی، لاٹھی زمین کے ساتھ ایسی چپکی کہ دیمک اندر آ گئی، اور لاٹھی کتنی موٹی ہوتی ہے، دیمک نے کھانا شروع کیا۔ 6 مہینے وہ لاٹھی اتنی کمزور ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کا دھڑ گر گیا، ان کے گرتے ہی جنات بھاگ گئے۔ ان کا اوہو کاش کہ ہمیں غیب کا پتہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جنات سے پوچھو بھائی کیا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ ہم غیب کو جان لیں، ہمیں اتنا ہی پتہ لگ جاتا کہ سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ تو روح نکل گئی ہے، تو ہم اس مشقت میں نہ ہوتے، بھاگے، بیت المقدس پورا ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اللہ نے بادشاہت دی ہواؤں پر اور جو ہے جنات پر اور سارے انسانوں پر۔ ہدہد ایک ان کا وزیر، اب جب سارے کسی سفر سے واپس آئے، جی ہاں ایوان سجا، سارے وزراء آ گئے، سلیمان علیہ السلام بھی، سب کو دیکھا کہ کیا ہوا، ما لی لا اری الہدہد، ہدہد کہاں چلا گیا؟ یہ ہدہد معمولی جانور نہیں تھا کہ نبی، اور ایسے نبی جن کو دنیا کی بادشاہت، اب ہدہد کا انتظار کیوں نہیں آیا، کیوں دیر کر دی؟ اب انتظار ہے، اس سے بات پوچھنی ہے۔ فرمایا اگر وہ آیا یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، اور یہ جو ہے کوئی عذر پیش کرے کہ بھئی کیوں پہ شاہی فرمان۔ اب وہ ہدہد پرندہ بھی اللہ نے اس کو کتنی سمجھ دی، آتے ہی جب پہلے کی طرح سلیمان علیہ السلام کے کندھے پہ بیٹھ جاتا، ہاتھ پر بیٹھ جاتا، باتیں کرتا، اس کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کی طبیعت میں ملال آیا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام غصے میں ہوں گے، اگر میں قریب بیٹھ گیا تو سلیمان علیہ السلام تو میری گردن موڑ دینی ہے۔ سمجھ گیا، غیر بعید، اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، دور بیٹھا تاکہ سلیمان علیہ السلام پکڑ نہ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک عذر تھا، اے ہدہد کیوں اتنی دور بیٹھے ہو، کیا ہوا؟ سمجھ گئے غصے اور جلال میں، اے سلیمان آپ کی بادشاہت پوری دنیا کی، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے یمن میں ایک ایسی زبردست قوم دیکھی، ان کی تعمیرات، ان کے محلات، ان کا عرش بلقیس، ان کا معبد پتھروں سے بنا ہوا، اور آج بھی وہ عمارتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بنانے والے کوئی تھے انجینئر، بنانے والے تھے کوئی ماہر، آج کی انسانیت ویسی عمارت بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ پتھر 8 فٹ کے پتھر تراش کر اور اس کے سیسے سے جوڑنا،
اور ایسا معبد کہ اس پہ اتنے روشن دان اس زمانے میں کہ سورج روزانہ اگلے روشن دان سے 365 دن 365 روشن دان، یہ تاریخ کہتی ہے۔ کہا اے سلیمان وہ میں نے دیکھا، اور ان کی ملکہ جو ہے وہ عورت ہے بلقیس، اور وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ پرندے کے دل میں نبوت والا ہمدردی والا جذبہ سلیمان علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے کا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو تو ارادہ تھا کہ جو ہی آئیں گے سارے پر اکھیڑ دوں گا، اور انہیں کہ کیسا میرے وزیر ہوتے ہوئے پیچھے رہ گیا، لیکن اللہ نے اس سے کتنا کام لیا اور کیسا کام لیا کہ قرآن میں اس کا ذکر، کسی پرندے کا، چڑیا، کبوتر، فلاں فلاں، لیکن ہدہد کا کس عزت سے ذکر ہے؟ کیوں؟ اس کے دل میں ایک قوم کے لیے اے سلیمان اتنی بڑی بادشاہت اور وہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قصہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو ہے بہت بڑا تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے خط بھیجا، اور اس خط نے اس حدود روشن دان میں سے اس کی مسحری پر جا کر سوتے ہوئے خط یوں ڈال دیا، اور دور سے سارا نظارہ کرنے لگی۔ اس نے خط کھولا اور سارا ذکر، یہ تاریخ اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ وہ اٹھی، خط دیکھا، کھولا، خط کو کھولا، اور خط کو کھول کر سارے اراکین کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ایک عجیب خط آیا، اور عجیب طریقے سے پہنچا، کیسے میرے سینے پر آ گیا، لانے والے کوئی کس کا دھیان جائے گا کہ یہ اور حدود بیٹھا ہی ایسی جگہ تھا کہ نظر نہ آئے۔ کہا انہو من سلیمان، یہ خط کوئی سلیمان ہے ان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحیم ہے، اور تم سورج کی پرستش کرتے ہو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم اللہ کو مان کر میرے پاس آ جاؤ ورنہ اعلان جنگ ہے۔ اوہ یہ خط اور یہ دعوت، یہ حدود اس کے لیے ذریعہ بنا، حدود اس کا ذریعہ بنا۔ تو اس نے کچھ ہدیے بھیجے کہ دیکھو یہ ہدیے ہیں، اور یہ ہیں، یہ جاؤ، نبی ہوں گے تو کچھ اور جواب ہوگا۔ تو وہ ہدیے اس نے بھیجے، ادھر سے سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا، اور سلیمان علیہ السلام ابھی اپنی جو ہے اس ایوان میں بیٹھے ہی ہیں، اور کہا کہ بھئی کوئی کون ہے جو اس کے پہلے تو وہ سونے کی اینٹیں لا رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جن راستے سے وہ آ رہی ہے تو اس راستے کی سولنگ سونے کی اینٹوں سے کر دو، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس راستے پر جو شہر جو ہے بیت المقدس، اسے سونے کی اینٹیں کہتے ہیں، وہ اینٹیں لے کر آئے تھی گدھوں پہ، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی اینٹیں یہیں گرا دو ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہمارے سڑک کی اینٹیں چوری کر کے لے آئے۔ جی ہاں، اور اس کو اپنے عرش پر بڑا فخر تھا، عرش پر اس اپنے جو ہے تخت پر بڑا فخر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میری اس رعایا میں سے اس تخت کو وہاں سے لے آئے، 1000 میل کا فاصلہ، 1 مہینے میں گھوڑے، گدھے اور یہ اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ پہنچتے ہیں، کون لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑا دیو، اڑنے کی طاقت اور بڑی چیزوں کو، کہا میں جاؤں، ابھی اڑ کر جاؤں گا اور اس تخت کو اپنے اوپر لاد کر لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ قبل ان تقوم من مقامک، ابھی آپ کی یہ مجلس ختم نہیں ہوگی کہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا، یعنی آدھا دن۔ تو اس میں اتنا وقت لگنا؟ کہا نہیں، یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ کہا اور کون ہے جو چاہے جلدی لے آئے؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، مجھے حکم دیجیے، حکم دینے کے بعد آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں کہ وہ جو ہے آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ طاقت کس کی تھی؟ اللہ کے علم کی، کہ اللہ کا علم یہی تھا۔ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی شان اپنے ہتھیاروں سے نہیں جتلاتے، وہ شان اپنے کپڑوں سے نہیں بتلاتے، وہ شان اپنے محلات سے، یہ تو کافروں کی چیز ہے جو اللہ کو جانتے نہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت کو اعمال کے ذریعے لے کر اپنے ایمان کی جو طاقت کو دکھلاتے ہیں، اپنے تقوی کی طاقت کو دکھلاتے ہیں، اللہ سے تعلق کی طاقت کو دکھلاتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ میں کیا ہے کہ تبلیغ کرنے والوں ایمان اور اعمال بنا لو، اس کی طاقت پہ جو اللہ قدرت ظاہر کریں گے ساری دنیا اس کے کرنے سے عاجز ہوگی۔ صحابہ کرام نے کوئی اپنی تعداد دکھلائی یا ہتھیار دکھلائے؟ صحابہ کرام نے یہی ایمان والا یقین اور نمازوں والا خشوع اور علم کی طاقت دکھلائی اور اخلاص کی طاقت دکھلائی۔
کہ ان اعمال کی طاقت کیا؟ تو وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ کا اسم اعظم، کہ میں اللہ کا نام لوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کو کہا لاؤ، آنکھ کھولی تو عرش وہاں پر موجود، اور وہ آئی بلقیس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہ آہا کذا عرش کی، تمہارا تخت، یہ نہیں کہ تمہارا تخت ہے، اس کو ششوپنج میں ڈالا کہ کیا اسی طرح تمہارا بھی تخت ہے؟ تم ایک نے تخت بنایا ہے، بڑے تم فخر کرتی ہو، کیا اس طرح ہے؟ وہ دیکھ کر حیران ہوئی، اور بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کأنہ ہو، اب دیکھ کر وہ تو جانتی تھی اسی نے بنوایا تھا، اسی میں وہ پلی بڑی تھی، اسی میں بیٹھتی تھی، اب ظاہر اور عقل تو کہتی ہے نہیں ہو سکتا، کہیں گویا کہ وہی لگتا ہے، وہی لگتا ہے۔ تو بھی اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے دین کی طاقت جو اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا، اور اس انسان کے لیے کہ اللہ کو ساتھ لے لو، پھر تمہارا کوئی کائنات تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اصل سرمایہ ایمان اور اعمال کا ہے کہ بادشاہتوں کی تلاش میں پھرنے والوں، دیکھو اللہ کے احکام پر آ جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے ایسے دیں گے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیا، ایسے دیں گے جیسے سلیمان علیہ السلام کو دیا، ایسے دیں گے جیسے صحابہ کرام کو دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، فرمایا جئت الیکم بکرامت الدنیا و شرف الآخرہ، دنیا آخرت کی عزتیں کرامتیں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اور ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کو سلسلت کے دل سے کہہ لو، اپنی زندگی کو اس کی طرح بنا لو، تو یہ بگڑے ہوئے عرب، دنیا عاجز ہے ان کو جو ہے قابو کرنے سے، یہ سب سرنگوں مہذب اور مرتب اور ایسی پاکیزہ زندگی والے ہو جائیں گے کہ روم اور فارس اپنے شاہی آداب کو بھول کر اور شاہی سلیقوں کو بھول کر، جس پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنا انسان دنیا کو اپنے طور طریقے دکھلاتے تھے جیسے آج دکھلا رہے ہیں، اور انسان ان پر رال ٹپکا رہا ہے، فرمایا وہ سب تمہارے سرنگوں ہو کر تمہارے طریقوں کو اختیار کریں گے، کیونکہ یہ دین کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو لے کر بے دھڑک صحابہ جاتے تھے، اس پر خود عمل کرنے والے تھے، اور اس کو لے کر جاتے تھے۔ وہ پوچھتے کیوں آئے ہو؟ کیا کوئی ہماری چیزیں، کہ تمہاری چیزوں کی قیمت تو ہمارے دلوں میں کچھ نہیں، ہمارے جیسے بن جاؤ، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ یہ ہے دعوت اور تبلیغ۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز صبح ہوئی اور حضور کا خواب، اور پھر اپنے سارے جو گھر میں چیزیں تھیں سب واپس کر، بیوی سے بھی کہا دیکھو میں تو اب سادہ زندگی گزاروں گا، اور تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو باپ کی دی ہوئی یہ جوڑے اور یہ توڑے یعنی زیور اور یہ گھوڑے اور یہ باندی اور یہ غلام سب کو جمع کرنا ہوگا بیت المال میں، اور اگر تم چاہو شاہانہ زندگی چاہو تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر کے جس شہزادے سے چاہو شادی کر لو۔ وہ بھی بڑی نیک تھی۔ اے عمر، جہاں اللہ کی نعمتوں میں اتنا ہم رہے تو میں کتنی باقی زندگی ہے، یہ زندگی بھی میں جو ہے فقر و فاقے میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیسا وقت گزارا کہ ایک جھونپڑی میں آ گئے۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی دمشق میں کہ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتی ہوں کہ فلاں گلی میں چلے جانا، اس گلی میں گئی، کب اس کا گھر کہاں کے آخر میں دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی عورت وہ بیٹھی ہوئی ہے، چارپائی پر کوئی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا امیر یہ اب کیا ہے، امیر کا محل کہاں؟ کہ یہی تو گھر ہے۔ کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ کہ وہ گارے میں جو کھڑے ہو کر اپنی دیوار کو لیپ رہے ہیں، یہ زمانہ وقت کا امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ رسول بنے تو گئے جو ہے جنہوں نے سب کچھ لگایا، ہجرت کے موقع پر سب کچھ لگایا، اور پھر تبوک کے موقع پر سب کچھ لگایا، اور جب ان کو خلیفہ بنایا گیا بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن حضرت علی نے کہا نہ تم اس کو چھوڑ سکتے ہو، نہ کوئی کسی کی جرت ہے تمہیں کہے، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بہرحال تو وہ چادریں لے کر نکلے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ چادریں لے کر کیوں نکلے ہو؟ کہا بھائی تھوڑے سے بیچ کر گھر کے معاش کا جو ہے میں انتظام کروں۔ فرمایا نہیں، آپ کا وقت اب یہ ساری امت کا ہے، آپ تو اس کے بارے میں سوچیں، اور کیونکہ امت کے لیے آپ کر رہے ہیں تو بیت المال جو امت کا ہے اس میں سے کچھ آپ کو وظیفہ مقرر کر دیں گے۔
ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جب وظیفہ مقرر کیا جانے لگا تو یہ خلیفہ رسول ہیں اور حضور کے کتنے بڑے صحابی ہیں اور کب سے اسلام پر خرچ کرتے آئے ہیں۔ فرمایا میرے گھر کے جتنے افراد ہیں، ایک عام مسلمان کا جو خاندان ہے، گھر ہے، گھرانہ ہے، اس کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوگا وہی خلیفہ رسول کے لیے ہوگا۔ وہی یہ ہماری جس دعوت کو ہم لے کر چل رہے ہیں اس دعوت کو دینے کے لیے یہ طریقہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس طرح دنیا سے استغنا، اس طرح اپنے آپ کو دنیا سے بچانا بہت معمولی تھا۔ وظیفہ مقرر کیا، گھر والے اسی کو کھاتے پیتے کئی دن گزر گئے، کیونکہ اس سے پہلے بڑی آرام والی زندگی تھی۔ دل چاہا کہ کوئی میٹھا یا حلوہ ہو جائے، فرمایا اس وظیفے میں گنجائش نہیں، اسی میں سے تھوڑا تھوڑا باقی یہاں رکھنا شروع کیا۔ کچھ تھوڑا سا جمع سونے کے یا چاندی کے ذرات جمع ہو گئے، ان کا کچھ وزن تھا، اس سے کچھ میٹھا پکایا۔ ابو بکر کے پاس آیا کہ یہ میٹھا کیسے ہے؟ میرے کھانے میں تو جو میں نے رکھا ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی اور سالن سادہ کھانا، یہ تھوڑا تھوڑا بچا رہے تھے۔ کہ اچھا معلوم ہوتا ہے پھر اتنی مقدار میری ضرورت سے زیادہ ہے، فوراً بھیجا بیت المال کی طرف پرچہ، اتنا میرے اس میں سے واپس کر دو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہونے لگا 10-12 سال کیسی خلافت اور کیسا کام کیا، کا فرمایا کہ جتنا بیت المال سے جو مہینے میں نے وظیفہ سب لکھ دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں نے بیت المال میں سے مال اپنے لیے استعمال کیا، حالانکہ یہ بالکل سب کچھ جائز تھا۔ فرمایا میری فلاں زمین بیچ دی جائے اور بیچ کر وہ میری ذاتی زمین ہے، اس میں سے پہلے بیت المال میں یہ سارا مال جمع کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں کہ میں نے ہی اپنا سب کچھ لگایا ہے اور کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اسی لیے حضرت عمر ابن لذیذ پھر ایسا امن قائم ہوا کہ اللہ نے بھیڑیوں تک کے جو ہے وہ دل نرم کر دیے، اور ایسا کہ لوگ اللہ نے اتنا مال دیا کہ ان کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ مالدار آدمی اپنے پیسے کو لے کر پھرتا تھا کہ کہیں زکوٰۃ والا مجھے مل جائے، وہ بھی اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے قیمت انسان کی اعمال کے ساتھ رکھی، چاہے وہ عام انسان ہو چاہے وہ جو ہے بادشاہ ہو، اگر ایمان اور اعمال ہیں تو یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ پہلا شخص جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ تو بڑی جو ہے جاہ و جلال والا اور جو ہے بڑے مرتبے والا ہے، اگر روئے زمین اس سے بھر جائے تو یہ بعد والا جس کے بارے میں تم نے یہ کہا، یہ ایک ایمان والا اس کی پورے روئے زمین بھرے ہوئے انسانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔